تمام تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق ارض و سما کے لیے ہیں، جو عرش پر مستوی ہے اور اپنی ذات و صفات میں یکتا و بے مثل ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی ہستی ذرہ برابر ساجی اور شریک نہیں ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں بلکہ انگنت درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شافع محشر، ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالی نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہے، آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ بھائی اور دوستو، ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام ساری خوبیوں کا ضامن ہے، ساری خوبیوں کا جامع ہے۔ اس کا کوئی حکم اور اس کا کوئی گوشہ، اس کا کوئی بھی عمل فطرت کے خلاف نہیں، بلکہ عین فطرت ہے۔ تو جہاں ہمارے دین نے اور ہماری شریعت نے ہمیں اور آپ کو عبادات، معاملات اور بیع و شراء، دیگر تمام چیزوں میں ہدایت اور مکمل رہنمائی فرمائی ہے، وہیں سماج میں رہنے سہنے کے لیے ہمیں کون سا لباس اپنانا چاہیے، ہمارا لباس کس انداز کا ہونا چاہیے، کس رنگ کا ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں، اور اس کی ہدایت ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی سلسلے میں نے سورہ اعراف کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم۔ اے بنی آدم، سب کو مخاطب کیا گیا، آدم کی تمام اولاد کو، صرف مومنوں کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں، اس کے مخاطب مسلمان بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ہنود بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، متمدن قومیں بھی ہیں، وحشی لوگ بھی ہیں، غرضے کی سارے لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ تو فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہاری اوپر لباس نازل کیا ہے۔ اس لباس کی خصوصیت کیا ہے اور لباس کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، وہ تمہاری ستر پوشی کر رہا ہے، تمہارے جسم کو ڈھانپ رہا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے یہ زیب و زینت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے۔ تو دو مقصد بیان کیا گیا۔ نمبر ایک کہ اس لباس سے ستر پوشی ہو رہی ہے، جسم ڈھپ رہا ہے، سردی اور گرمی میں لباس سے جسم کی حفاظت ہوتی ہے، سردی میں ٹھنڈک سے، جاڑے سے اور تمام چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے، گرمی میں بھی تپش سے، لو سے، ان چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اور مطلب وریشا، اور یہ تمہارے لیے حسن و جمال ہے۔ صرف حفاظت ہی نہیں ہے، بلکہ لباس یہ حسن و جمال بھی ہے۔ تو اسلام یہ دین الجمال بھی ہے، اسلام دین الجمال بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو تقشف کی تعلیم دی گئی ہو، ننگے گھومنے کی تعلیم دی گئی ہو، نہایت ہی ردی اور موٹے جھوٹے کپڑے اور بورا اور ٹاٹ کا کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا ہو۔ نہیں، حسن و جمال والا کپڑا بھی پہننے کی اجازت اور رہنمائی کی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ فرماتا ہے
رسول اکرم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے، حسن و جمال والا ہے، وہ یحب الجمال، اور جمال کو وہ پسند کرتا ہے، حسن کو، خوبصورتی کو، سجاوٹ کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا لباس ہونا چاہیے جس میں حسن و جمال بھی ہو، جس کے اندر خوبصورتی بھی ہو۔ یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر بار چھوڑ دو اور پھٹا پرانا یا ایک لتی پہن کر کے، ایک لنگوٹ پہن کر کے ایسی زندگی بسر کرو، ایسا نہیں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، یعنی ترک دنیا نہیں ہے۔ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، ذمہ داریوں سے الگ ہو جاؤ، لباس اپنا پہننا چھوڑ دو، ننگے گھومو، ایسا نہیں ہے۔ یہ دوسرے مذاہب کے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ زندگی سے شاید تنگ آ جاتے ہیں، یا کیا ان کا مقصد ہوتا ہے، تو لنگوٹ پہن لیتے ہیں، ایک پتلی سی لتی پہن لیتے ہیں، گھر چھوڑ کر کے کٹی میں رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، یا ان کا بدن کھلا رہتا ہے، نیچے کا کچھ حصہ ڈھانپ لیتے ہیں، گھومتے ہیں۔ تو اس کی تعلیم اسلام نے تو نہیں دی ہے۔ کچھ لیڈر لوگ ایسے بھی گزرے ہیں، اور کچھ مذہبی لوگ بھی ایسے ہی گزرے ہیں، اور آج بھی موجود ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ چنانچہ کسی شاعر نے اس کی ترجمانی کی کہ گاندھی از گجرات بھاوے از دکن، گاندھی از گجرات بھاوے از دکن، ننگے پا ننگے سر ننگے بدن، یہ پورا بدن بیچارے کھول کھول کر کے گھوما کرتے تھے۔ اور شاید اس کو مذہبی تقدس لوگ سمجھتے ہوں، اجر و ثواب سمجھتے ہوں کہ اشنان کے لیے گنگا جاتے ہیں تو وہاں ننگے گھومتے پھرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض موقع پر خواتین بھی بالکل مادر ذات برہنہ دیکھی گئی وہاں جاتے ہوئے، اور یہ سوشل میڈیا پر یہ چیز آئی، اخبارات میں چیز چھپی بھی، کہ بہت زیادہ لوگوں نے کوشش کیا کہ کم سے کم اپنا جو ہے خاص عضو تو ڈھانپ لو، بڑی محنت و مشقت کے بعد تب اس خاتون کو لوگ راضی کر سکے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا مذہب یہ حسن و جمال کا مذہب ہے، اور بہترین لباس کی تعلیم دے رہا ہے۔ حضرت آدم اور حوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا اور جنت میں داخل کیا تو وہیں سے لباس ان کو عطا کیا، لباس پہنے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا، اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اے آدم اور حوا تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو ورغلایا اور بہلایا کہ صرف اور صرف اللہ نے تم کو اس لیے منع کیا ہے، مَا مَنَعَكُمْ عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، اس لیے منع کیا کہ تم ہمیشگی کے لیے جنتی ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ جنتی ہو جاؤ، اس لیے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان لوگوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور درخت کا پھل کھا لیا، فَبَطَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو اب ان کا بدن ننگا ہونے لگا۔ جو لباس اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس ان کو عطا کیا تھا وہ لباس گرنے لگا۔ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو حیا تو فطرت میں داخل ہے نا، شرم اور حیا، ستر پوشی، یہ فطرت میں داخل ہے۔ اب لباس تو گر گیا، اب کیا کریں؟ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درخت کے پتوں کو اپنے جسم پر وہ ساٹنے لگے، چپکانے لگے۔ تو یہ جب سے آدم کی تخلیق ہوئی تبھی سے یہ سب چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ لیکن ہمارے اس زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی کچھ قوموں کے اندر، کچھ لوگوں کے اندر بے حیائی رہی، اور اس طرح سے ان لوگوں نے لباس کو ترک کیا، یا اریاں لباس پہنا، یا ایسا لباس پہنا کہ جس سے بدن تو پورا کیا ڈھکتا، نشیب و فراز ان کا جسم کی بناوٹیں بھی ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ تو لیکن ہمارے شریعت نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ساتر ہونا چاہیے، جس سے جسم ڈھانپ جائے، اور ایسے خاص اعضاء، ایسے جو ہے جسم کے پارٹس کی جن کو
کوئی کسی کو دکھانے میں، کسی کے سامنے کھولنے میں آدمی شرم محسوس کرتا ہے، وہ سب ساری چیزیں ڈھکی رہنی چاہیے۔ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اور آپ کی پوری سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھا بہترین لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، کبھی ہلکے دام کا، ہلکے قسم کا، کبھی بہتر سے بہتر خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گیا، وہ ہوا نائمن، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ سفید لباس زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ سفید لباس میں ہیں، پھر آپ جگے اور پھر آگے کی لمبی روایت ہے تو بیان کیا کہ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح سے بخاری شریف کے اندر روایت ہے، غزوہ احد کے اندر جب مارکہ پیش آیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داہنے بائیں اور داہنے دو آدمیوں کو دیکھا، وہ سفید لباس میں تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا، وہ فرشتے تھے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کا لباس بھی سفید ہوتا ہے، یہ زیادہ پسندیدہ، یہ زیادہ محبوب لباس ہے۔ تو یہ تو رنگ کی بات ہوئی رہی کہ پسندیدہ بہتر لباس جو ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے، لیکن کچھ رنگ ایسے بھی ہیں کہ ہمارے شریعت نے منع کر دیا ہے، ہمارے شریعت نے ان کو منع کیا۔ اس میں سے ایک زعفرانی رنگ کا، جس کو بھگوا آپ لوگ کہتے ہو، زعفرانی رنگ یہ مردوں کے لیے ممنوع کیا تھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان تزعفر الرجل، کہ آدمی زعفرانی رنگ کا لباس پہنے۔ یہ کسی اور قوم کا لباس ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے لیے مذہبی رنگ کے طور پر چوائس کر لیا ہے، اس لیے وہ رنگ ہم مسلمانوں کے لیے اور مردوں کے لیے ممنوع ہے۔ بعض صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر کے احرام کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، احرام کا کپڑا نہ تو سلا ہوا ہونا چاہیے، نہ قمیص ہونا چاہیے، نہ پیجامہ ہونا چاہیے، اور نہ زعفرانی ہونا چاہیے، نہ ورس والا رنگ ہونا چاہیے۔ ورس ایک خوشبودار گھاس ہوتی تھی، ایک پودا ہوتا تھا، تو اس سے رنگ دیتے تھے تو اس میں خوشبو بھی آ جاتی تھی اور رنگ پیلا پن چڑھ جاتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے رنگ سے منع فرمایا۔ لیکن یہ صرف مردوں کے لیے ممانعت ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کا مسئلہ الگ، کچھ مسائل ہیں جو عورتیں مردوں سے الگ ہیں، تو عورتوں کے لیے اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مردوں کے لیے ممانعت ہے کیسے لباس کی؟ ایسا کہ جو ٹخنے سے نیچے ہو، ٹخنا ڈھکا ہوا ہو، ازار جو ہے گھسٹ رہا ہو، تو اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، لا ينظر اللہ الی من جرى ثوبہ خیلاء یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا کہ جو اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹتا چل رہا ہو، خیلاء، خیلاء کا مطلب تکبر اور گھمنڈ سے گھسیٹتا چل رہا ہو۔ اسی لیے عربی زبان میں گھوڑے کو خیل کہا جاتا ہے، اور خیل معنی گھمنڈ ہوتا ہے، خیل کے معنی گھمنڈ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ سبحانہ تعالیٰ گھمنڈی کو نہیں پسند کرتا ہے، تو اس کے لیے مختال کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، جس کے اندر گھمنڈ ہو، کبر ہو، اور ایسا لباس پہن کے چلے، زمین پر گھسیٹتا ہوا چلے، لوگوں کو دکھاتا ہے، لوگ تعجب میں پڑ جائیں اور کہ فلاں صاحب اتنا قیمتی لباس پہنے ہیں، ایسا لباس زیبتن کیے ہوئے ہیں، تو گھمنڈ سے منع فرمایا۔ اچھا لباس، خوبصورت لباس پہنو، لیکن زمین پر گھسیٹتے ہوئے نہ چلو۔ متعدد روایتیں اس سلسلے کی ہیں، چنانچہ ایک روایت اور بھی بخاری شریف کے اندر اسی تعلق سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قارون کے متعلق فرمایا
کیا فرمایا قارون کے متعلق کہ ایک پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص گھر سے نکلا، اس کے اندر تبختر تھا، گھمنڈ تھا، اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا، اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور دھسا دیا تو گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کے لیے نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ یہ کون تھا؟ قارون تھا، جو بہت مالدار تھا، دولت اور خزانوں کا مالک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو نصیحت کر رہے تھے، احسن کما احسن اللہ علیک، تو لوگوں کے ساتھ احسان کر جیسا اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، لیکن وہ کبر اور گھمنڈ میں چور تھا۔ اب موسیٰ کی نصیحت تو پسند نہیں آ رہی تھی، تو کہا موسیٰ کو کس طرح سے ذلیل کریں۔ ایک فاحشہ عورت کو اس نے تیار کر دیا کچھ پیسہ وغیرہ دے کر کے، کہ جب مجلس لگے اور وہاں موسیٰ ہوں، تمام لوگ موجود ہوں، تو آ کر کے کہو کہ موسیٰ ہم کو اجرت چاہیے جو میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ وہ آ کر عورت برسر مجلس کھڑی ہو گئی اور کہا اے موسیٰ کیا میرا پیسہ نہیں دو گے جو میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا تم نے؟ حضرت موسیٰ بہت جلالی نبی سے بہت زور سے اس کو ڈانٹا، کر ان کے ڈانٹ سے تو بھاگ گئی۔ لیکن عید کا موقع تھا، یعنی ان کے تہوار کا موقع تھا، اس میں اس قارون خوبصورت بہتر اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے نکلا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے گھمنڈ و کبر کی وجہ سے جو اکڑتا زمین پہ چل رہا تھا، اتراتا چل رہا تھا، اس کو جیسے اللہ رب العالمین میں زمین میں اس کو دھسا دیا۔ تو ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لباس سے جو ٹخنے کے نیچے ہو، ٹخنا ڈھکا ہوا ہو، اس سے منع فرمایا۔ اور ایک دوسری ابھی روایتیں جو پیش کر رہا بخاری شریف کی روایت، اور ایک دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس شخص کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہو، ٹخنے سے نیچے اس کا ازار ہو، تو اس کی نماز بھی نہیں قبول ہوتی ہے۔ آج کا یہ موضوع میں نے اسی لیے اختیار کیا ہے کہ ہمارے نئی نسل میں، ہمارے نوجوانوں میں جو ناواقف ہیں شریعت کے مسائل سے، لباس کے مسائل سے، تو یہود و نصارہ کی دیکھی دیکھا وہ لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ نماز بھی ان کی نہیں ہوتی ہے، گھمنڈ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ نوجوانوں کو تھوڑی نصیحت دی جائے، نصیحت کی جائے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ صرف نماز میں نہیں کہ نماز میں آپ آئے ہیں تو اپنا پتلون جو ہے ٹھیک کرنے لگے ہیں، ٹخنے سے اوپر موڑنے لگے، ہمہ وقت ہونا چاہیے، ٹخنا کھلا رہنا چاہیے۔ یہ تو عورتوں کی صفت ہے کہ عورتوں کا ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے، پورا جسم ان کا پردہ ہے، اور مردوں کا لباس ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، ازار اوپر ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ موزہ پہنا جاتا ہے اس سے بھی تو ٹخنا ڈھک جاتا ہے، تو موزہ تو نیچے کی طرف سے آتا ہے، اور یہ ازار کہا جاتا ہے جو اوپر میں کمر باندھ کر نیچے لٹکایا جاتا ہے، یہ ازار ٹخنے سے نیچے جانے کی ممانعت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین بنظر رحمت قیامت کے دن اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات جب فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بھی لنگی پہنتا ہوں، ازار پہنتا ہوں، لیکن خیال بھی اس کا کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی سرک جاتی ہے نیچے لنگی اور ٹخنا ڈھک جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لست منہم، تم ان گھمنڈیوں میں سے نہیں ہو، اس لیے کہ آپ تو اپنے حساب سے ٹھیک ٹھاک رکھتے ہو، لیکن پیٹ نکلنے کی وجہ سے یا اور کسی کی وجہ سے تمہارا جو ہے ازار نیچے سرک جاتا ہے، تو تم گھمنڈیوں میں سے نہیں ہو۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ لباس کے تعلق سے کچھ باتیں کہنی تھی۔ اب لباس ہی کے تعلق سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس وقت جو زین چل رہی ہے، تو زین لوگ بہت شوق سے خریدتے ہیں، پہنتے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ سستی بھی پڑتی ہے، اور زین کے آ جانے سے ہمارے درزی بھائیوں کی قینچی بھی جو ہے دھار مار گئی، گونٹ ہو گئی ہے، اس لیے کہ جتنے میں کپڑا خریدتے ہیں اور سلاتے ہیں تو جتنے میں اتنے میں سلی سلائی زین ان کو مل جاتی ہے۔
تو زین پہننے کی شریعت نے ممانعت نہیں کی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسی ہونی چاہیے کہ ساتر ہونا چاہیے، بدن ڈھانپا رہنا چاہیے۔ میں اسی مسجد میں کچھ نوجوانوں کو پیچھے سے جب دوسری تیسری صف میں ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا پیچھے کا حصہ اتنا زیادہ سرک جاتا ہے، اتنا زیادہ سرک جاتا ہے کہ سطر ان کی دکھائی پڑنے لگتی ہے، کھل جاتی ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، یا اگر ان کو زین پہننا تو اس حساب سے لیں بنوامیں کہ جو ہے نماز وغیرہ میں بے پردگی نہ ہونے پر اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے لباس ہی کے تعلق سے، وقت ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ لباس ہی کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چہرہ مہرہ، داڑھی و مونچھ، ان سب چیزوں کو اسی میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَحْفُ الشَّوَارِبْ وَعْفُ اللُّحَى، مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو مونچھ پست کرو، اتنا زیادہ پست نہیں ہونا چاہیے مونچھ کہ اس کو استرا سے صاف کر دو، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، بلکہ قینچی سے اس کو قطر دینا چاہیے، نیچے کی طرف سے اس کو قطر دینا چاہیے۔ اور داڑھی کو بڑھاؤ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں پرانے جو گزرے ہوئے انبیاء ہیں ان کی سنتوں میں سے ہیں، من سنن المرسلین، اس میں سے ایک ہے داڑھی کا بڑھانا۔ داڑھی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہڈی ہے، ذقن ہے، اس پر جو بال اگتا ہے وہ، اور گال پر، رخسار پر جو بال آتا ہے اس کو جو ہے داڑھی کہا جاتا ہے۔ تو داڑھی بڑھانا انبیاء کرام کی سنت ہے، اس کو بڑھانا چاہیے۔ آج کے اس دور میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں داڑھی رکھنے کا رواج تو ہو گیا ہے، لیکن سنت رسول کے طور پر نہیں ہو گیا ہے، بلکہ وہ جو ہے فلمی ہیرو لوگوں کو دیکھ کر کے ان کی نقالی میں اور عجیب عجیب ڈھنگ کی داڑھی کا شیپ کراتے ہیں، بنواتے ہیں، تو اس کی شکل بنواتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ داڑھی بڑھانا ہے تو اچھی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھو۔ اگر کسی کی داڑھی بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے، تک پریشانی ہو رہی ہے، تو کاٹنے کی اس میں گنجائش ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کی جو داڑھی بھی اتنی بہت زیادہ نہیں بڑھی ہے تو کاٹنا نہیں چاہیے، لیکن جن کی داڑھی ناف سے نیچے چلی جا رہی ہے تو پریشانی ہو رہی ہے، تو علامہ البانی رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق وہ داڑھی کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں متعدد اقوال بہت سارے لوگوں کو نقل کیا ہے کہ اگر داڑھی باعث شہرت ہو جائے، ریاکاری میں داخل ہو جائے یا نیچے چلی جائے ناف کے نیچے، تو اس میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے، لہذا ایسی داڑھی کو کاٹا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ جب وہ حج میں جاتے تھے تو اپنی داڑھی پکڑ کر کے ایک مشت سے اوپر جو ہوتا تھا اس کو بال کاٹ دیتے تھے۔ تو خیر وہ حج کا مسئلہ، حج میں کاٹا جا سکتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے تو میں، اور کچھ بہت زیادہ باتیں رہیں تو میں خواتین کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین سے متعلق بھی لباس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ عورت کا لغوی معنی پردہ ہوتا ہے، تو عورت پورا جسم سر سے لے کر ناخن تک سب پورا کا پورا پردہ ہے۔ عورت کو پورا جسم، پورا بدن ہمیشہ ڈھپے رہنا چاہیے، الا کہ اپنے گھر میں ہو، باہر نکلے تو اس کو ڈھانپے رہنا چاہیے۔ اگر ایسا لباس پہنتی ہے کہ جس سے اس کا جسم اندر کا حسن جھلک رہا ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے اور ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہیں، تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، بہت سی عورتیں ایسی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی دیکھا نہیں ان عورتوں کو، حضور کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار، جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں کہ جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک قسم یہ آپ نے فرمایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، بہت سی عورتیں کہ وہ پہنے ہوئی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی،
نساؤن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن، پرائے مردوں کی طرف وہ مائل ہوں گی اور دوسروں کو بھی اپنے حسن کے ذریعے سے، اپنے بناؤ کے ذریعے سے دوسروں کو اپنی طرف بلائیں گی، نظارہ دعوت نظارہ دیں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر جو ہوں گے اور سر پر جو چوٹی اور جوڑا ہوگا بختی اونٹوں کی طرح ابھرا ہوا ہوگا، اونچا ہوگا۔ وعید اس کی کیا آپ نے سنائی؟ لا یجدن ریح الجنہ، یہ عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی ہیں، جبکہ جنت کی خوشبو اتنے میل، ہزاروں میل کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، وقت ختم ہو گیا، مضمون پورا نہیں ہو پایا، تو قرآن کریم میں لباس کے تعلق سے باتیں عرض کی گئی ہیں۔ ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے جائز اور درست ہے، لیکن قرآن کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جنت میں جب جنتی لوگ جائیں گے تو ریشمی لباس ان کو پہنایا جائے گا، ریشمی لباس پہنا جائے گا۔ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، متقین لوگ، پرہیزگار لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بطور بدلہ انہیں جو ہے ریشمی لباس پہنایا جائے گا، اور فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور انہیں جو ہے سونے اور موتی کے کنگن پہنائیں گے، اور ان کا لباس جو ہے اس کے اندر ریشم ہوگا۔ تو یہ ریشم عورتوں کے لیے حلال ہے، نزاکت ہے، نازکی ہے، عورتیں نازک ہوتی ہیں ان کے لیے حلال ہے، لیکن مردوں کے لیے پہننا درست نہیں ہے۔ البتہ 2 انگل تک کی اجازت ہے کہ اگر حسن کے لیے آدمی اپنے جیب کے پاس یا کہیں لگوا لے 2 انگل تو جائز ہے ریشم لگانا۔ استبرق ہے، حریر ہے، اور طرح طرح کے جو ریشم ہیں ان کے لیے گنجائش ہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف ہی کے اندر روایت ہے مسور بن مخرمہ کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ حلے آئے تھے، جوڑے آئے تھے، تو آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا، مسور نہیں پہنچ پائے تھے، مخرمہ نہیں پہنچے، وہ کہتے انہوں نے اپنے لڑکے مسور سے کہا بیٹے مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو، وہ لے کر گئے۔ ایسے وقت میں پہنچے کہ رسول اکرم آرام فرما رہے تھے، بیٹے سے کہا تم بچے ہو اندر چلے جاؤ، حضور کو بلا لاؤ میرے لیے۔ گئے دیکھا تو کہا ابا حضور سو رہے ہیں، تو کہا تو بلا لا۔ ارے کہا اتنی بڑی بے ادبی کی آپ کی خاطر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے لاؤ۔ ارے کہا وہ لیسا بجبارن، وہ کوئی سرکش بادشاہ گھمنڈی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا نام تو لو جا کر کے بتاؤ تو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ایک جوڑا لے کر کے آپ تشریف لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو گھنڈی لگی ہوئی تھی، جو بٹن بنائی جاتی ہے روئی وغیرہ کی، تو کہا اس وہ مزرر تھا، سنہرے رنگ کا تھا۔ تو یہ سب چیزیں تو حسن و جمال کے لیے آدمی پہن سکتا ہے، قیمتی جوڑا پہن سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ایک دن میں 10-10 لاکھ کا جوڑا پہن کر کے اور داد عیش آدمی دے اور اس کے بعد اپنے کو غریب و فقیر ظاہر کرے۔ وقت ختم ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو رب العالمین نے توفیق دے کہ وہ شریعت کے دیے ہوئے گائیڈ لائن کے مطابق، ہدایات کے مطابق وہ اپنا لباس، جوتا وغیرہ استعمال کریں۔ پھر کبھی موقع ہوا تو باقی باتیں اس پر عرض کروں گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر